استغفار کرنے سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ جب گناہ جڑ جائیں تو انسان کی پریشانی بھی دور ہونے لگتی ہے اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے زندگیوں میں نحوست آتی ہے، اور جہاں نحوست ہو وہاں سے خیر و برکتیں اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے اس طرح پھیرنے سے بال۔ لیکن جب بندہ سچے دل سے توبہ و استغفار کرے، گناہوں سے دور رہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور نہ صرف گناہ مٹاتا ہے بلکہ بہت سے انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ اسے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں تو آپ کو اللہ کے بہترین بندوں میں بھی شامل کر سکتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل ہے بھی نہایت ہی آسان۔ ہر بندہ اسے جب چاہے آسانی سے کر کے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ بے شمار انعامات کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ آج ہم توبہ استغفار کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ استغفار وہ دعا ہے جو اپنی غیر معمولی طاقت اور برکات سے ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ یہ روحانیت کے خزانہ ہے جو ہمیں روحانی ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لوگ صرف دولت کمانے کو ترقی سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سارا مال جمع کرنے اور دولت جمع کرنے کے بعد بھی اگر روح کو سکون نہ ملے اور اضطراب کا شکار ہو جائے تو زندگی سے کیا حاصل ہوا؟ سکون کی دولت پانے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی روح پیاسی اور بیتاب نہ ہو۔ روح کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس اور شخصیت کو بتدریج اخلاقی گندگی جیسے جھوٹ، لالچ، حسد، منافقت، غصے، چوری، نفرت وغیرہ سے پاک کیا جائے۔ جسم مادے سے بنا ہے اور ہمیں زمین کی طرف کھینچتا ہے، جبکہ روح ایسا امر ربی ہے جو نور سے تشکیل پائی ہے، جو ہمیں کائنات کی وسعتوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ روحانی ترقی کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں غیر حقیقی اصولوں، تصورات، نظریات اور عقائد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے ظاہر و باطن کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں نہ صرف اپنے باطن سے آگاہ ہونا چاہیے بلکہ اس اعلیٰ انسانی اور مذہبی اصولوں پر چلانے میں بھی کامیاب ہو جائیں جن پر چل کر ہم دنیاوی اور اخروی نجات حاصل کر سکیں۔ روحانیت ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہر دوسرا آدمی پریشان ہے۔ پریشانی کی مختلف شکلیں ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ حالات ہم پر بلا وجہ مسلط کیے گئے۔ نہیں، یہ بلا وجہ ہم پر مسلط نہیں ہوئے بلکہ ہمارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، فحاشی اور یعنی بدکاری اور دیگر شیطانی امور اپنے عروج پر ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکام و فرائض کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بے رحمی سے پامال کیا جا رہا ہے۔ قرآنی تعلیمات کو بھلا بیٹھے، اطاعت رسول صرف برائے نام رہ گئی۔ ہر طرف بدعملی اور نافرمانی کا دور دورہ ہے۔ یاد رکھیں، جب لوگ اللہ کی نافرمانی کو اپنا معمول بنا لیں اور گناہوں میں مگن ہو جائیں تو ان کے اعمال کی سزا کے طور پر ان پر زمینی اور آسمانی آفتیں نازل ہوتی ہے، تاکہ آفات کو دیکھ کر لوگ گناہوں سے باز آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ ہم گناہوں کی پرخطر جھاڑیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا وطن عزیز نااہل و نالائق اور بیوقوف اور خود غرض حکمرانوں، مہنگائی، زلزلوں، سیلابوں، خشک سالی اور بدامنی کا شکار ہے۔ اس سب کی بنیادی وجہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی طرف متوجہ نہ ہونا، خوف خدا، تقوی شعاری، انابت الہی اور توبہ استغفار کا فقدان ہے۔ اگر ہمیں امن و امان، سکون، چین و اطمینان اور سالمیت پاکستان مطلوب ہے تو پھر ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کی اہمیت اور فوائد و ثمرات کی پہچان حاصل کریں۔ توبہ اور استغفار کے فوائد کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے بڑی ہی محنت سے درجنوں ویڈیوز بنائی ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی انہیں ضرور دیکھیں۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور یہ مہینہ تزکیہ نفس کا سنہری موقع ہے، تو بس اسے غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ استغفار کی اہمیت کو سمجھ کر اس عمل پر دوام اختیار کر لیجئے، کیونکہ جو شخص پابندی سے استغفار کرے اللہ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کا التزام کیا یعنی کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا، اور اسے ایسے مقامات سے رزق مہیا فرمائے گا جس کو اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔
پیارے دوستوں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر شدہ حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو دنیاوی مصائب، مشکلات و آلام اس کا مقدر بن جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کا قرآن بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور سمندری میں فساد ظاہر ہو گیا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ عام آفات کے وقت خواہ وہ ظاہری اسباب سے ہی کیوں نہ آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر ہی کر جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کے دنیاوی مشکلات و آلام، دکھوں اور غموں سے نجات کا ذریعہ بتلا دیا کہ جو آدمی توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے دکھ اور غم سے اسے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے توبہ و استغفار کی کثرت کیجیے۔